السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز رکھنے لگا ہوں، اگر قرآن کی وہ آیت آپ پڑھ لیں، ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرما لے گا اگر وہ آیت پڑھ کے آپ دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا سے پہلے بندہ درود ابراہیم نہیں پڑھتا اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھے، درود ابراہیم ہر کام سے پہلے لازمی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ پھر خیر دیکھنا کتنی ہو۔ دنیا کے کوئی کام ہے اس سے پہلے درود ابراہیم پڑھ لے، پڑھ کے وہ کام کرے، کام ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کی ایک ایسی آیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج بڑا اہم عنوان ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اور اتنی چھوٹی آیت جو بندہ دعا سے پہلے وہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ آپ کے سامنے آ گئی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت ہے، آپ پہلے اس کو پڑھا کریں، ایک بار، دو بار، تین بار، حتیٰ کہ 100 بار اس کو پڑھ لیں۔ یار دنیا کے ہم کام کرتے ہیں، کتنا ہم ٹائم دیتے ہیں اس کو، بڑا ٹائم دیتے ہیں، بہت ٹائم دیتے ہیں، تو دعا کے لیے ہم کیوں نہیں ٹائم نکالتے؟ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادۃ، دعا ساری عبادت کی میخ ہے، تو اس کے لیے ہم ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ بڑے لوگ ایسے ہیں جو ٹائم نکالتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں گھنٹہ دعا کرتا ہوں، تو لوگ اکتا جاتے ہیں، سائڈ پہ بیٹھے وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں تجھے کیا مسئلہ ہے، تو میں کم کر دوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو شکر کر، اللہ نے تجھے اتنی توفیق دی ہے کہ تو اللہ سے گھنٹہ مانگتا ہی رہتا ہے، تو اس لیے اللہ سے نہ رج کے مانگے، پہلے یہ رج کے پڑھیں، آسان آیت ہے، یہ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ اس دعا کو، اس آیت کو وظیفہ بنا لیں، وَإِلَٰهُكُمْ۔ اور ایک میں بہترین آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، سارا دن آپ پڑھتے رہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سارا دن پڑھتے رہیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے ساری نماز ادا کر لیں، 2 رکعتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے یا اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ کرا دے، اللہ میری بہن کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا، رشتہ دے، اللہ میرے بھائی کو اچھا رشتہ، یا اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں چلا دے، اللہ میں غریب بندہ ہوں، اللہ میرے حالات بہتر کر دے۔ تو انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ کوئی بندہ ایسا ہے وہ کسی عورت کو چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، مجھے اس کے ساتھ صحیح محبت ہو جائے اور میں صحیح شادی کر لوں، صحیح طریقہ اختیار کر لوں، تو اس کے لیے بھی سارا دن یہی پڑھتا رہے اور رات کو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے۔ میں اپنے اللہ پہ یقین کر کے پورے وثوق کے ساتھ اور قسم اٹھا کے بات کرتا ہوں کہ اس بندے کی فوری دعا قبول ہو جائے گی، تو اس لیے یہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ بڑی خیر عطا فرمائے۔